بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے بامبے بیکری کا فیمس کافی کیک کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے 1 کپ اور 1/3 کپ آل پرپس فلاور یعنی کہ میدا، یعنی 1 کپ اور اس کے اوپر 1/3 کپ۔ یہاں پہ میں میجرمنٹ کپس یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں بیکنگ ریسیپی میں ہمیشہ میجرمنٹ کپ یوز کرتی ہوں، اس سے ریسیپی بالکل پرفیکٹ آتی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے تقریباً 1 چھوٹا چمچ جو ہے وہ میں نے بیکنگ پاؤڈر کا لیا ہے، اور اسی چمچ کا ہاف کر کے، کیونکہ وہ میجرنگ ٹی اسپون ہے تو اسی کا ہاف کر کے میں نے یہاں پہ سالٹ لے لیا ہے۔ تو یہ ہو گئے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس، ان کو مکس کر کے میں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ میں بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بھی میجرنگ کپس استعمال کریں۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ لیں گے 1/2 کپ بٹر۔ آپ گھی بھی لے سکتے ہیں، آئل بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو سوٹیبل ہو اور ایزیلی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ میں نے یہاں پہ 1/2 کپ بٹر لیا ہے۔ اس کے اوپر ہم لوگ لیں گے 3/4 کپ شوگر۔ اب یہاں پہ میرے پاس 3/4 کپ نہیں تھا، میرے کپس میں 1/4 تھا، تو اسی کو میں نے 3 دفعہ استعمال کر دیا۔ یہاں پہ جو ہے میجرنگ کپس کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر کے کپس جو ہے وہ کچھ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیزائن کی طرح بنے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کا پرفیکٹ رزلٹ آنا بہت مشکل ہے۔ تو میں بھی چاہوں گی اور ریکمینڈ کروں گی کہ جو بھی ریسیپی ٹرائی کرے وہ میجرنگ کپس کا ضرور استعمال کرے۔ اب یہاں پہ چینی اور بٹر کو میں نے بیٹنگ کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں بھی چاہوں گی کہ آپ بھی ہینڈ بیٹر استعمال کریں، اور اس سے جو ہے رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ اب یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں انڈے۔ تو میں نے تقریباً 2 لارج سائز کے انڈے، یعنی بہت بڑے انڈے میں نے اس میں شامل کیے تھے۔ اگر آپ کے پاس درمیانے یا چھوٹے سائز کے انڈے ہو تو آپ 3 سے 4 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ سائڈ پہ جب بیٹنگ چل رہی تھی تو یہاں پہ میں نے بٹر ملک بنایا۔ اب بٹر ملک جو ہے وہ کیسے بنتا ہے یہ آپ دیکھیں۔ میں نے تقریباً 1/4 کپ جو ہے وہ میں نے دودھ کا لیا ہے، اور اس میں میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون جو ہے یا پھر ½ ٹی اسپون میں نے وینیگر ڈال دیا۔ آپ کی مرضی، 1 ٹی اسپون بھی ڈال سکتے ہیں، ½ ٹی اسپون بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بیسکلی ہم نے وہ دودھ کو پھاڑنا ہے اور اس سے بٹر ملک بن جاتا ہے۔ فکر نہیں کریں، یہ بالکل کیک کا ٹیسٹ کو افیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت اچھا ٹیکسچر دیتا ہے۔ اب جب تک وہاں پہ بیٹنگ ہو رہی تھی شوگر کی اور انڈوں کی اور ساتھ میں بٹر کی، تو اس میں نے تقریباً 1 ٹی اسپون ونیلا ایسنس ڈال دیا تھا۔ بٹر کی جو بیٹنگ ہے وہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ہوئی، تو اسی ٹائم میں نے باقی چیزیں بھی تیار کر لی، جیسے میں نے بٹر ملک تیار کیا، اور اب یہاں پہ میں کافی شاٹ تیار کر رہی ہوں۔ کافی شاٹ میں نے اس طرح سے تیار کیا کہ میں نے 2 بڑے چمچ جو ہے وہ میں نے گرم پانی کے لیے، اور اس میں نے 1 چھوٹا چمچ کافی کا ڈال دیا۔ آپ اگر زیادہ کڑوا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا چمچ بھی کافی کا لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب بٹر میں نے دیکھ لیا کہ اچھے سے وپ ہو گیا تھا، فلفی ہو گیا تھا، یعنی پھول گیا تھا، تو میں نے اس میں وہ جو بٹر ملک، وہ سرکے والا دودھ میں نے وہ اس میں شامل کر دیا، اور مزید میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے بلینڈ کر دیا۔ تو تقریباً بلینڈنگ کا اس کا ٹائم رہا 8 سے 10 منٹ کا، اور جو ہے اس سے جو ہے کیک بہت اچھا اور پھولا پھولا آتا ہے۔ اب یہاں جو سرکہ شامل ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بٹر اور وہ جو ملک ہے وہ اس طرح دانے دار سا ہو گیا ہوگا، تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بٹر کو ہم پھر ڈالیں گے ڈرائی انگریڈینٹس، یعنی جو خشک اجزاء ہم نے پہلے تیار کیے تھے میدے والے، اس میں ڈال کے ہم فولڈ کریں گے۔ مکس نہیں کرنا، فولڈ کرنا ہے۔ آپ میرے ہاتھ کی ٹیکنیک کو دیکھیں، میں نیچے سے آٹا اٹھا کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے فولڈ کر رہی ہوں۔ کوشش کیجیے گا سارا ویٹ اور ڈرائی انگریڈینٹ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ اب تقریباً 3 سے 4 منٹ فولڈنگ کے بعد میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور یہاں پہ میں نے سلیکون کا مولڈ لیا ہے۔ آپ کوئی بھی کیک کا پین یا کوئی بھی کیک کا مولڈ لے لیں، لیکن سلیکون مولڈ میرے پاس اویلیبل تھا۔ اس میں کیک بہت اچھے سے بن جاتا ہے، اور اس کو آئلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس سے بہت اچھے سے نکل آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ بھی یہ ضرور استعمال کیجیے گا، اس میں کیک بہت اچھا بنتا ہے۔ اور اس کو میں نے لیول کر کے اچھے سے پھیلا دیا تھا، کیونکہ زیادہ لیکوڈ نہیں تھا تو اس کو ہاتھ سے شیپ دینے کی تھوڑی ضرورت پڑ گئی تھی، اور اس کو میں نے یہ 3-4 دفعہ ٹیپ کیا، اس سے جو ببلز تھے وہ اوپر آ گئے تھے۔ اب اس کو تقریباً میں نے 180 ڈگری سینٹی گریڈ کے لیے تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لیے بیک کر دیا تھا۔ اور دوسری طرف ہم بنائیں گے اس کی فراسٹنگ۔ تو فراسٹنگ میں مجھے تقریباً چاہیے 1 کپ بھر کے چینی، جو کہ پاؤڈرڈ شوگر ہو، اور اس کے اوپر میں نے تقریباً ڈالا ہے 165 گرام بٹر۔ 165 گرام تقریباً جو ہے وہ 1 کپ سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔
تو آپ بھی اس حساب سے لے سکتے ہیں، یا اگر میجرمنٹ ہو آپ کے پاس تو آپ میجر کر کے لے لیں۔ ان کو میں نے دونوں کو مطلب وہ پاؤڈرڈ شوگر کو 1 کپ پاؤڈرڈ شوگر اور اس کو بٹر کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ بیٹر میں بلینڈ کیا، اور اس کے اندر میں نے یہ کافی شاٹ ڈالا، آہستہ آہستہ کر کے ڈالا، اور اتنے میں جو ہے وہ فراسٹنگ بھی اچھے سی پھولی پھولی سی بن گئی تھی، اور تقریباً فراسٹنگ بھی میرے 6 سے 7 منٹ بیٹنگ کے بعد بہت اچھی سی تیار ہو گئی تھی، جو کہ میں نے 6-7 منٹ فاسٹ پہ بیٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو سیپریٹ کر رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے مزے کی فراسٹنگ بن گئی تھی۔ اس کو بٹر فراسٹنگ کہتے ہیں۔ اب تقریباً 30 سے 35 منٹ بعد میں نے جا کے کیک کو چیک کیا، جو کہ بالکل ٹپیکل اور کلاسیکل طریقہ ہے۔ ٹوتھ پک ڈال کے میں نے چیک کیا اور ٹوتھ پک صاف نکل آیا، اس کا مطلب میرا کیک تیار ہے۔ تو کیک کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو مولڈ سے نکال دینا ہے۔ اب یہاں میرے پاس یہ میرا کیک ڈیکوریٹر ٹرنر تھا، تو میں نے اس کے اوپر کیک کو نکال دیا اور وہ فراسٹنگ بھی میں نے نکال دی۔ فراسٹنگ آپ صرف 5 منٹ کے لیے فریج میں رکھ لیں، تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی اور ڈیکوریٹنگ میں آسانی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں میرے کیک کے نیچے والی سائڈ پہ 2 لائنز بنے ہیں، یہ میرے راڈ کے لائنز ہیں۔ تو سب کا اوون ڈفرینٹلی چلتا ہے، آپ کا بھی اوون جس طرح سے چلتا ہے اب اس مطابق اگر ایڈجسٹ کرنا آتا ہو آپ کو تو آپ اس مطابق ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ اب یہاں پہ کیک کو میں اپنے مطابق ڈیکوریٹ کر رہی ہوں، مطلب جو بڑا اسپیچولا ہے اس کی مدد سے کیک کے اوپر فراسٹنگ پھیلا رہی ہوں۔ یاد رکھیے گا کیک ٹھنڈا ہونا چاہیے، گرم کیک پہ فراسٹنگ پھیلانے میں بہت مشکل ہوگی، اور یہ بٹر ہے تو یہ میلٹ ہو کے سارا اندر جذب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کیک کی لک بہت جو ہے خراب ہو جائے گی اور آپ کا کیک میسڈ اپ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں میں اپنے ٹرنر سے آہستہ آہستہ اس کو ٹرن کر کے اس کی چاروں طرف میں نے پہلے کریم کوٹ کر لیا ہے، اور میں نے جو ہے چاروں طرف اس کی کریم لگا لی ہے۔ اب جو بیکری میں کیک ہوتا ہے وہ تو بالکل سمپل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سوئرل سا ٹرن سا بنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میرے پاس جو ہے فراسٹنگ بچ گئی تھی، تو میں نے جو ہے اپنی گلکاری کرنے کا سوچا، تو میں نے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے، ڈیزائننگ پائپنگ بیگ میں ڈال کے چاروں طرف اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے پھول بنا دیے تھے، اور اوپر آپ جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر لیں۔ ڈیکوریٹ کرنا تو بالکل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کو ایسا پلین بھی آپ جو ہے فراسٹنگ لگا کے کٹ کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ رات کا ٹائم تھا اور مجھے ساری کریٹیوٹی رات کے ٹائم ہی آتی ہے، تو میں یہاں پہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگ گئی تھی، اور یہ بہت مزے کا بہت اچھا کیک بنا تھا، اور میں نے خود ہی فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا اور فرسٹ ٹائم کھایا تھا۔ ویسے یہ کیک جو بیکری سٹائل ہے وہ سائڈ پہ بادام یعنی کرشڈ ایلمنٹ سے ڈیکوریٹ ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کو اوپر ایک والنٹ کا پھول بنا کے ڈیکوریٹ کر دیا تھا، اور یہ ساری گلکاری جو ہے وہ میرے رات کے تقریباً 1:20 پہ چل رہی تھی۔ یہ دیکھیں رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ خیر ساری کریٹیوٹی جو ہے وہ رات کو ہی آتی ہے۔ تو یہ مزیدار سا کافی کیک تیار ہے، آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ یہ کیک میرے گھر میں تو سپر ہٹ تھا اور بہت ہی جلدی ختم ہو گیا تھا۔ تو ایسے ہی مزید نئی ریسیپیز اور ڈیفرنٹ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور پیاروں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔